میری عمر 16 سال کی ہوئی تو میرے گھر میں شور پڑ گیا کہ اس لڑکی کی شادی کروا دی جائے۔ میں کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اکثر کھیتوں میں ہی اسے ملا کرتی تھی۔ ماں باپ نے جب کہا کہ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے تو میں نے فوراً ہی ہاں کر دیا، کیونکہ میں یہاں سے جلد از جلد نکل کر جانا چاہتی تھی۔ جس شخص نے دھوکہ دیا اس کا نام نذیر تھا۔ میری شادی کروا دی گئی اور میرا شوہر اس دنیا کا سب سے زیادہ معصوم انسان تھا، جس کو شادی والے دن یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اس کی ماں بہت سمجھدار اور پڑھی لکھی تھی۔ اس کی ماں ایک ڈاکٹر تھی۔ مجھے شک تھا کہ اس نے ڈاکٹر کی ڈگری پوری نہیں کی، صرف ڈاکٹر کی پڑھائی کی ہے، اور لوگوں نے اسے ڈاکٹر مان لیا، یا پھر شاید وہ واقعی میں ڈاکٹر ہو بھی سکتی تھی۔ لیکن مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ ساس ہو اور پھر پڑھی لکھی سمجھدار ہو تو دو طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں، یا تو آپ کو زیادہ تنگ کرے گی اور یا پھر آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرے گی۔ لیکن اس بات پر میں حیران تھی کہ اتنی سمجھدار ماں کا اتنا بے وقوف بیٹا۔ دوسری بات سچ ہو گئی، میری ساس نے مجھے زیادہ تنگ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر میں زیادہ لوگ نہیں ہیں، کوئی شور شرابہ، کوئی اتنی خاص ذمہ داری نہیں ہے۔ میں بھی کام میں مصروف رہتی ہوں۔ انہوں نے کلینک بنا رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے خود ہی دھو لوں گی اور کھانا تم صرف 3 لوگوں کا ہی بنانا۔ باقی میرا بیٹا بھی گھر کے کام کرواتا ہے، کیونکہ میں مصروف رہتی تھی تو وہ گھر کے کام خود ہی کیا کرتا تھا، اسی لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اس گھر میں کوئی بھی پریشانی نہیں دے گا۔ تم اپنی زندگی کو آرام سے گزارو۔ میں خوش ہو گئی کہ زندگی میں کچھ اچھا ہو گیا ہے، لیکن ہر ٹائم مجھے اپنے پرانے عاشق کی یاد آتی رہتی تھی، کیونکہ ابھی ہماری محبت کو ختم ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ آخری حد بھی پار کر دی ہوئی تھی، لیکن میرے شوہر کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ وہ نہایت ہی بے وقوف انسان تھا۔ ایک دن تو میں صبح اٹھی تو مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتا ہوں۔ میں حیران ہو گئی کہ شادی کے شروع کے دنوں میں تو وہ لوگ رعب جمانے کے لیے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے تھے، اور یہ میرا شوہر کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتا ہوں۔ خیر، مجھے یہ بات اچھی لگ رہی تھی۔ کبھی کبھی شاید بے وقوف مرد کے ساتھ زندگی زیادہ اچھی گزر جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ بے وقوف مرد بہت اچھے شوہر ثابت ہوتے ہیں۔ میری ساس نے ٹھیک کہا تھا۔ اس کے گھر میں زیادہ کام نہیں تھا، کام ختم ہو جاتے تھے، میں بور ہو جاتی تھی۔ مجھے بھی بچپن سے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اور ڈاکٹر بننا تو ہر بچے کا خواب ہوتا ہے۔ میں ڈاکٹر بن نہیں پائی، اس لیے مجھے میری ساس کا کام بہت دلچسپ لگتا تھا۔ ایک دن میں گھر کا کام ختم کر کے کھانا بنا کر ان کی کلینک پر چلی گئی۔ انہوں نے کہا، یہاں کیوں آئی ہو؟ تو میں نے کہا، میں گھر میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، سوچا یہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ مجھے بھی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں پر بیٹھ سکتی ہو، میرے تھوڑے بہت کام بھی کر دیا کرنا، جو چیزیں کہو مجھے پکڑا دیا کرنا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، مجھے تو بہت اچھا لگے گا کہ ان کے پاس 2-4 مریض آئیں، کچھ عورتیں بھی آئیں۔ ویسے یہاں کے لوگ بڑے ہی کم عقل اور جاہل تھے، ان کو تو اپنا مسئلہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب شام ہو گئی تو ایک عجیب سا شخص داخل ہوا جو بہت زیادہ جوان اور خوبصورت تھا، اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ آخر کس طرح کی بات کر رہا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا اور تھوڑی پریشان نظر آئی۔ اس نے کہا کہ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ میری ساس نے کہا کہ اس کی ماں بیمار ہے، بستر پر پڑی ہے، کلینک نہیں آ سکتی، اسی لیے میں ان کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر جا رہی ہوں۔ تم کھانا کھا لینا، اگر مجھے دیر ہو جائے تو میں آدھے گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ شخص میری ساس کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور اس طرح سے میری ساس کو وہاں سے لے کر گیا جیسے میری ساس پر اس کا کوئی حق تھا۔ یہ بات صرف مجھے محسوس ہوئی،
شاید یہ میرا وہم بھی تھا، لیکن وہ بڑے ہی طریقے سے میری ساس کو وہاں سے لے کر گیا تھا، جیسے شوہر میکے آ کر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ چلو گھر چلتے ہیں، گھر اکیلا ہے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ میں کلینک سے واپس آ گئی اور آ کے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو میرا شوہر گھر آیا چائے پینے کے لیے۔ وہ چائے پینے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ امی کہاں ہیں؟ میں نے کہا کسی مریض کو دیکھنے کے لیے گئی ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ آج رات کو میں دیر سے ہی آؤں گا، اسی لیے ابھی تمہیں آ کر بتا دیا ہے۔ تم اپنا خیال رکھنا، کھانا کھا لینا، میرا انتظار نہیں کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میرا شوہر چلا گیا۔ امی نے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی۔ میں پریشان ہو رہی تھی کیونکہ ان کا فون بھی ادھر ہی پڑا تھا۔ شوہر نے کہا کہ کام میں مصروف ہوں، اس لیے اس کو جنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ویسے بھی کیا کر سکتا تھا، لیکن یہ معاملہ تو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اپنی ساس کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا رات کا 1 بج رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ امی آ گئی ہوں گی، اور میں بیٹھے بیٹھے صوفے پر ہی سو رہی ہوں۔ میں نے اٹھ کر جا کر منہ ہاتھ دھویا اور سوچا کہ بستر پر سو جاتی ہوں۔ اس کے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ مجھے لگا کہ وہ سو رہی ہیں، لیکن اچانک میں نے سوچا کہ چیک کر لوں ایک بار۔ جب کمرے میں گئی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں حیران ہوئی کہ کیا وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے چوری چوری آ رہی ہیں، لیکن میں نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ میں نے کہا اتنی دیر لگا دی آپ نے؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ دراصل میں سو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں کب سے پریشان ہو رہی تھی۔ آپ کے بیٹے نے کہا تھا کہ آج رات کو وہ دیر سے آئے گا، اسی لیے وہ بھی ابھی تک نہیں آیا۔ اوپر سے میں اکیلی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ مریض کو دیکھنے گئی تھی، لیکن اچانک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ابھی بھی اس کے گھر والے بڑے پریشان ہیں۔ بوڑھی سی عورت ہے، بیچاری مرنے والی ہے، لیکن اس کے گھر والے اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اسی لیے ہلکان ہوئے پڑے ہیں۔ جب تک اس کی حالت نہیں سنبھلی میں نہیں آئی۔ اب ڈاکٹر تو ایسا ہی ہوتا ہے، مریض کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور ڈاکٹر کی کوئی چھٹی بھی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا آپ تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ میری ساس جا کر اپنے کمرے میں بیٹھی اور نہانے چلی گئی۔ صبح دیر سے جاگی، ظاہر ہے اتنی دیر سے آئی تھی، لیکن مجھے جلدی جاگنا پڑ گیا کیونکہ میرے شوہر نے صبح کام پر جانا تھا۔ اس کے گھر میں باقی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن ہفتے بعد پھر ایسا کوئی ہوا کہ وہی شخص آیا اور میری ساس کو گھر سے لے گیا۔ اس دفعہ بھی میری ساس آدھی رات کو واپس آئیں، اور پھر آ کر انہوں نے یہی بہانہ کیا کہ مریض کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ لیکن اس دفعہ میں نے دیکھا کہ میری ساس کے ہاتھوں پر کچھ عجیب سی چکناہٹ لگی تھی، جبکہ یہ سردیوں کا موسم نہیں تھا کہ انہوں نے ہاتھوں پر کوئی کریم لگائی ہو۔ میں نے کہا کہ یہ کیا لگا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مریضہ کو عجیب و غریب قسم کے زخم نکالنے تھے۔ ان کے زخموں سے پیپ نکلتی ہے، شاید وہی میرے ہاتھوں پر لگ گئی ہوگی۔ مجھے یہ سن کر بہت عجیب لگا۔ میں نے کہا کہ آپ جلدی سے ہاتھ دھو لیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نہانا ہے، مجھے خود اپنے آپ سے بڑی گھن آ رہی ہے۔ وہ نہانے چلی گئیں۔ اس گھر میں رہتے ہوئے کافی وقت ہو چلا تھا۔ ایک بات میری آنکھوں کے سامنے آ گئی کہ میری ساس کی ایک عجیب سی روٹین تھی، جس کے بارے میں نے اب اچھی طرح دیکھ اور سمجھ لیا تھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچ گئی تھی کہ ان کی یہی روٹین تھی کہ ہفتے میں 2-3 دفعہ وہی شخص ان کو لینے آتا کہ گھر آ جائیں، مریض کی حالت بہت خراب ہے، اور میری ساس آدھی رات کو واپس آتی۔ جب میں واپس آتی تو ان کے ہاتھوں پر عجیب سی چکناہٹ اور سفیدی سی کوئی چیز بھی لگی ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہ کہتی تھی کہ میں نہانے جا رہی ہوں۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کے بارے میں سوچا،
جب میں نے اس کو یہ بتایا کہ امی آدھی رات کو واپس آتی ہیں تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آدھی رات کو واپس آتی ہیں؟ تم مجھے آج بتا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ مریض کے لیے جاتی ہیں۔ اور مریض کی طبیعت کا کیا پتہ؟ اس نے کہا کہ بے شک مریض کے لیے جاتی ہیں۔ اب کیا ہم لوگ وہیں پر بیٹھے رہیں گے؟ ماں ہے میری، کل کو یہ بات لوگوں کو پتہ چلی تو وہ کیا کہیں گے؟ ویسے تو میرا شوہر بیوقوف ترین مرد تھا، پر غیرت کے معاملے میں مرد ہی مرد ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہ بات مجھے پہلے بتانا چاہیے تھی۔ میں امی سے بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ ظلم نہ کرنا، نہیں تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے تمہیں یہ بات بتائی ہے کیونکہ ہم ساس بہو کا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے کہا کہ ساس بہو کا رشتہ گیا بھاڑ میں، یہ کوئی نارمل بات تھوڑی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، تم ان کو یہ بات نہیں کرو۔ وہ سمجھ گئیں کہ میں ان سے کی شکایت لگائی ہے۔ میں خود ان کو سمجھا دوں گی، آخر وہ بھی تو پڑھی لکھی سمجھدار ہیں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ اگر اتنی بڑی سمجھدار ہوتی تو اس طرح کی حرکتیں نہ کر رہی ہوتی۔ لیکن خیر، تم خود ہی ان سے بات کر لو، کیونکہ اگر میں نے بات کی تو میرا طریقہ اور ہوگا، کیونکہ مجھے تو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو مطمئن کر دیا، وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں تو بیچ میں پھنس گئی تھی۔ اب مجھے اپنی ساس کو یہ بات سمجھانی تھی کہ آپ اس طرح رات کو نہ جایا کریں، آپ کے بیٹے کو برا لگتا ہے۔ اپنی ساس سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ اس عورت کو کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ گر گئی تھی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی، تو اس کے لیے کافی سارے کام ہوتے ہیں۔ اس کے پورے جسم پر لیٹ لیٹ کر پیپ والے دانے بھی نکل آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ یہ کام کرتی ہیں، اور ان کاموں کے لیے کوئی نرس کیوں نہیں رکھ لیتی؟ میری ساس تھوڑی سی گھبرا گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے نا، اور ایسے میں ایک ڈاکٹر ہی اس کا علاج ہو جاتا ہے، ڈاکٹر ہی اس کا علاج کر سکتا ہے، نرسوں کو تھوڑی نا اتنی تربیت دی جاتی ہے۔ لیکن پھر مجھے یہ بات پتہ چلی کہ میری ساس ڈاکٹر نہیں ہے۔ مجھے ان کا ایک رشتہ دار نے بتایا کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے صرف میٹرک سائنس کیا ہے اور اس کے بعد نرس کا کوئی کورس کیا تھا، لیکن یہ شہر چلی گئی تھی اور سارے رشتہ داروں کو یہی کہتی تھی میں ڈاکٹر کی تعلیم کر رہی ہوں۔ لیکن ڈاکٹر بن کر اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی؟ پھر پتہ چلا کہ اس نے صرف کسی نرس کا کورس کیا ہوا ہے، اور یہ شہر میں بھی نرس کے طور پر ہی ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ ہمیں اس کی تصویر بھی دکھائی گئی۔ یہ کوئی ڈاکٹر نہیں، لیکن یہ چھوٹا سا گاؤں ہے نا، یہاں پر اس باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیتا، لیکن کل کو یہ پکڑی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ ڈاکٹر بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ ڈاکٹر نہیں ہے تو پھر اتنے سنجیدہ مریض کے ساتھ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں کل کو ان کے ہاتھوں میں کوئی مر گیا تو ہمارا ہی برا ہوگا۔ خیر، میری ساس کو یہی روٹین تھی۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ اس مریض کو چھوڑ دیں، وہ بسترے مرگ پر پڑی ہے، اگر مر گئی تو سب کہیں گے کہ آپ کے ہاتھوں سے مر گئی ہے اور آپ کا نام بدنام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے گھر والوں کو پتہ ہے کہ یہ ویسے بھی مرنے والی ہے، اور زیادہ امیر لوگ ہیں، بہت بڑا گھر ہے ان کا، اچھے پیسے دیتی ہے، اور مجھے اگلے 2 سے 4 گھنٹوں کے اتنے اچھے پیسے مل جاتے ہیں، تو برا کیا ہے؟ تمہارا شوہر تو یوں دکان پر چلا جاتا ہے، لیکن پیسے وہ اتنے نہیں کما کر لے کر آتا، یہ گھر میرے پیسوں سے ہی چلتا ہے۔ انہوں نے تو مجھے طعنے دینا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی کون سی پڑھی لکھی ہو کہ تمہیں کوئی نوکری کر لو، تو پھر یہ کام چھوڑ دیتی ہوں۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، آپ کون سی باقاعدہ ڈاکٹر ہیں؟ جھوٹ تو وہ بول ہی رہی ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن میں نے یہ بات نہیں کی کیونکہ میں ان سے تھوڑا سا ڈرتی تھی۔ شوہر بیوقوف تھا، اگر اس کو اپنی ماں اور بیوی میں کسی ایک کو چننا پڑتا تو وہ اپنی ماں کا ساتھ ہی دیتا، کیونکہ بیوقوف انسان ایسا ہی ہوتا ہے، انسان
کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو عورت اپنے مرد کی محبت پر بھروسہ کرتی ہے اس سے تو بڑا پاگل ویسے بھی کوئی نہیں ہوتا۔ مرد کی محبت پر غرور کرنے والی عورت بیوقوف ہوتی ہے، جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کاغذ کی کشتی بنائی ہے جو کہ کسی بھی وقت ڈوب سکتی ہے، کیونکہ مرد کی محبت کب بدل جائے کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اسی لیے میں کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کے ساتھ زبان نہیں چلائی اور ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ کریں، لیکن مجھے یہ جان کر ضرور رہنا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جاننے کا ایک طریقہ تھا۔ میں اپنی ساس کا پیچھا کرتی۔ میں نے پلان بنا لیا، شاید میرا شوہر پیچھے سے گھر آتا اور میں گھر پر نہیں ہوتی، لیکن پھر میں اس کو سب کچھ ضرور بتا دیتی کہ وہ پہلے ہی اس بات پر غصہ تھا۔ اس کا مطلب وہ طرف ہی تھا، وہی شخص لمبا چوڑا خوبصورت سا میری ساس کو لینے آیا۔ میں نے کالی چادر کر لی اور میں ان کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ لوگ چلتے چلتے کہیں جا رہے تھے اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ یہ کیا بات تھی؟ مجھے تو ابھی سے آدھی کہانی سمجھ آ گئی تھی، لیکن مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میری ساس نے تو کہا تھا کہ ان کا بہت بڑا گھر ہے، لیکن ان کا گھر تو کوئی بھی بہت بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا گھر تھا جہاں پر وہ دونوں چلے گئے۔ شام کا وقت تھا، محلے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اندر تو نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ کسی سے بات کروں، پھر سامنے والے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے کہا کہ جی کون؟ میں نے کہا مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں اس محلے میں نئی آئی ہوں۔ اس گھر میں صرف عورتیں ہی تھیں اور نوجوان بچیاں تھیں۔ انہوں نے مجھے اندر بلا لیا۔ میں نے کہا کہ سامنے والے گھر کے بارے میں تھوڑی سی پوچھ گچھ کرنی ہے، کیونکہ ان کا رشتہ میری بہن کے لیے آیا ہے۔ میں نے اپنے دماغ سے کہانی بنائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بہن کو کسی کھائی میں پھینک دو، لیکن اس انسان کے ساتھ اس کی شادی نہیں کریں۔ وہ لوگ شاید پہلے ہی غصے میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ اس محلے کا سب سے بدنام زمانہ انسان ہے۔ کوئی بھی اس کو اپنی بہن بیٹی نہیں دینا چاہتا۔ نشہ بھی کرتا ہے، اس کا غلط عورتوں کے ساتھ تعلق بھی ہے، اکیلا رہتا ہے۔ پھر بھی کبھی کبھی اس کے گھر سے کوئی عورت کی آواز آتی ہے۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس طرح کا انسان ہے؟ میں نے کہا کہ اس کی کوئی فیملی ہے؟ اس نے کہا اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا۔ اس کے گھر میں غلط عورتیں آتی رہتی ہیں، کبھی کسی عورت کو لے کر آتا ہے تو کبھی کسی عورت کو لے کے جاتا ہے، پھر اندر کیا کرتا ہے یہ تو آپ بھی سمجھ سکتی ہیں۔ میں تو پوری طرح حیران رہ گئی تھی، اور اس کے بعد مجھے بہت غصہ آ گیا۔ میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر لیا اور میں نے ان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ جلدی میں انہوں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ میری ساس اس کی باہوں میں تھی اور یہی منظر میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کر لیا تھا۔ میری ساس بری طرح گھبرا گئی اور میں الٹے قدم وہاں سے بھاگ اٹھی۔ میری ساس میرے پیچھے نہیں بھاگ سکتی تھی کیونکہ وہ خاصی معیوب حالت میں تھی، اسی لیے میں فوراً وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آ گئی۔ اپنے شوہر کو کال کر کے بلایا، اس کو سب کچھ دکھایا۔ وہ بھی حیران رہ گیا۔ آج مجھے پتہ چلا کہ مرد اتنا بیوقوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ میری ساس کا اس شخص سے غلط تعلق تھا۔ وہ جھوٹ بول کر جایا کرتی تھیں کہ مریض کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں، دراصل وہ اس کے پاس جاتی تھیں، تبھی تو آدھی رات کو واپس آتی تھیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ آپ نے تو میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ گھر آپ کا ہے، اسی لیے میں آپ کو یہاں سے نہیں نکال سکتا،
لیکن میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میری ساس نے معافی مانگی اور کہا مجھے معاف کر دو، تم بہت چھوٹے ہو جب تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا اور میں نے خاندان کے پریشر کی وجہ سے کسی اور سے شادی نہیں کی، لیکن میں بھی انسان ہوں، میں بھی کسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتی ہیں تو ان سے کہیں کہ آپ سے نکاح کر لے اور آپ کو یہاں سے لے جائے، لیکن جب میری ساس نے اس شخص سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ میری ساس کے لیے پرخلوص بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کے بارے میں پہلے رپورٹ نکلوا چکی تھی۔ میری ساس کا دل ٹوٹ گیا، اب وہ بس ایک کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ میرا جیسا شوہر ان کو بلاتا بھی نہیں تھا، ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، کمرے میں بھی نہیں جاتا تھا۔ میں ان کو کھانا وغیرہ بھی وہیں دے کر آتی تھی، ان کے کپڑے بھی دھو دیتی تھی۔ وہ چپ چاپ ایک کمرے میں بیٹھی رہتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر کبھی کبھی مجھے بہت ترس آتا تھا، لیکن جو انہوں نے کیا غلط تھا، یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ غلطی کس کی ہے۔ اگر وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی تو ان کی دوسری شادی کروا دینی چاہیے تھی۔ لوگ کیوں اس بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے تو اسے دوبارہ شادی کرنے کا حق نہیں ہے؟ اس کا دل تو نہیں مر جاتا نا؟ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ساس کی غلطی نہیں ہے، اس معاشرے کی غلطی ہے، لیکن غلطی جس کی بھی ہو، سزا تو عورت کو ہی ملتی ہے نا۔ میں نے بھی تو شادی سے پہلے گناہ کیا تھا، کسی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اسی لیے مجھے اب میری ساس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔